بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ترجمان تحریک انصاف انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم، لیکن پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ موجود ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کو. سر مبارک ہو، میاں صاحب کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے جس کو کنٹیسٹ کیا گیا تھا لاہور سے ان کی سیٹ کو. الیکشن ٹرائیبیونل نے یاسمین راشد کی درخواست خارج کر دی ہے. میاں صاحب کے وکیل بیرسٹر اسد اللہ نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ انتخابی عذرداری مقررہ مدت کے بعد دائر کی گئی، ٹائم لائن کو اٹھایا گیا تھا، لیکن یاسمین راشد کے جو وکیل ہیں وہ اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر صرف خارج کی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کامیابی کی نوٹیفیکیشن کو یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ فارم 45 کے مطابق وہ خود کامیاب ہوئی ہیں اور 47 کے مطابق میاں صاحب کو فاتح قرار دیا گیا ہے. دیکھیں، میں نے یہ فیصلہ پڑھا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ جو ہے کہ یہ ٹائم بارڈ تھی جو انہوں نے پٹیشن دی اور انہوں نے ان ٹائم اسے داخل نہیں کیا، تو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے یہ خارج ہوئی ہوگی. تو اپیل کا انہیں بالکل حق ہے، انہیں جو نیکسٹ فورم ہے اس کے اوپر وہ اپیل انہیں کرنی چاہیے. اپنا جو ہے وہ جو بھی ان کا موقف ہے، اگر اس میں کوئی ایویڈنس ہوئی، کوئی اس میں سٹرینتھ ہوئی تو ان کی سنوائی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اور سر عمران خان سے آج ملاقات کا بھی دن تھا، نہ کہ رکاوٹیں بدستور اسی شد و مت سے لگائی گئیں. علیمہ خانم بہرحال آج کہہ رہی تھی کہ آج تینوں بہنیں فیصلہ کر کے آئی ہیں کہ جو بھی ہو جائے ادھر سے اٹھیں گے نہیں، واپس نہیں جائیں گے، چاہے واٹر کیننز استعمال ہوں، آنسو گیس، لاٹھی چارج، کچھ بھی کر لیں، گرفتاری بھی کر لیں، اب اٹھیں گے نہیں ملاقات کے بغیر. ابھی بھی ادھر موجود ہیں، تو کیا ہوگا سر؟ نہیں، دیکھیں، ہوگا وہی جو اس سے پہلے جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اسے ایک پولیٹیکل ایونٹ کے طور پہ جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ شروع کر لیا ہے کہ وہ وہاں پہ ملاقات کے لیے نہیں، وہ دھرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے کے جاتی ہیں اور وہاں پہ پھر خبر بنتی ہے. اس کے بعد پھر جب وہ بیٹھی رہتی ہیں تو پھر وہاں پہ جب کوئی انتظامی ایشوز بنتے ہیں تو ان کو پھر پولیس جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اٹھاتی ہے، تو اس کی بھی ایک خبر بنتی ہے. شام کو جو ہے وہ ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتی ہے، میڈیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کے بیانات اور تبصرے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے ملاقات کے دن کو اس ایونٹ میں انہوں نے خود ہی کنورٹ کر دیا ہے. ورنہ اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں یا ملاقات کرنے کی ضرورت ہو یا اس نیت سے جائیں تو وہاں پہ سپرنٹنڈنٹ جیل جو ہے وہ بالکل اس بات پہ تیار ہے. اور یہ جو پچھلی ملاقات ہوئی تھی عظمیٰ خان صاحبہ کی، تو اس میں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کے ساتھ سپرنٹنڈنٹ جیل کے ساتھ، ان کو چاہیے تھا اس کمٹمنٹ کو یہ پورا کرتے، باہر آ کے میڈیا میں اس ملاقات کے احوال کو بیان نہ کرتے، میسیجنگ نہ کرتے، ٹویٹ جو ہوا ہے بعد میں وہ نہ ہوتا، تو شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ سبھی کی ملاقات ہو جاتی، سر یہ تینوں ممکن بہنوں ہے کی کہ ہو اب 8 جاتی، فیبری کو اس ان کے لوگوں نے بعد ہڑتال اور پارٹی کے لوگوں کی بھی ہو جاتی. احتجاج کی بھی کال دی رکھی ہے کہ 8 فیبری سے پہلے ملاقات ہو جائے، کیونکہ ایک طرف تو آپ لوگوں نے ڈائیلاگ کی بھی آفر دی ہے، لیکن اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کا الف تو یہی ہوگا کہ اجازت دی جائے عمران خان سے ملنے کی، اور ملنے نہیں دیا جاتا تو مذاکرات کس بات کے. ان کی اس بات میں بھی وزن ہے، جس جماعت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا لیڈر تو جیل میں ہے ابھی اور بات ہو نہیں رہی. دیکھیں، ایڈمنسٹریشن کا یا گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ یعنی سیاسی میسیجنگ کے لیے، اور میسیجنگ بھی جو ہے وہ گراؤ، جلاؤ، افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اس کا ذریعہ بنتی ہیں. تو لہٰذا جو 26 نومبر 2025 کو ان کا جو پروگرام تھا جس کے لیے چیف منسٹر صاحب کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، تو اس کے لیے بھی پھر پہلے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہوئی. اس کے بعد پھر ایک ملاقات عظمیٰ خان صاحبہ کی جو ہے وہ یہ پچھلے دنوں ہوئی ہے. جی جی سر، کہنے تو کا اس میں مقصد پھر یہ انہوں نے وہی کچھ ریپیٹ دونوں کیا. جو میم ہے نا، مذاکرات اور ملاقات، یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں، یعنی کہ ملاقات نہیں ہوگی تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ ملاقات جو ہے وہ ملاقات برائے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو یہ پھر ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں ہماری تو کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی رائے مسلط تو نہیں کر سکتے.
اگر عظمیٰ خان صاحبہ نے جو ملاقات کی ہے اس ملاقات کو اسی طرح سے وہ پولیٹیسائز نہ کرتی اور وہ میسنگ نہ کرتی تو شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ تینوں بہنوں کی ملاقات ہو جاتی، اس کے بعد باقی چلیں وہ تو ہو گیا نا ملاقات کا سر، جو ہے معاملہ وہ ہو گیا. وہ بھی جو اب ہے میں وہ پوچھ رہی ہوں اگر آپ لوگ ہاں تو سنجیدہ ہیں اپنی آفر میں. اب یہ ہاں نہیں سن لیں نہیں سن لیں، اب ملاقات جو ہے وہ استعمال ہوگی یا اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنے گی وہ اس یعنی پہیہ جام ہڑتال کی یا اس دن جو بھی یہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. تو اگر وہ اس کے لیے بنے گی تو پھر وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ نہیں ہوگی. سر یہ بات شاید آپ کی درست بھی ہو کہ شاید اسی کا سبب بنے اور وہی ڈسکس ہو اور لاہے عمل دیا جائے اندر سے، مگر دوسری صورت میں سر ایک طرف امپاور کیا عمران خان نے اچکزئی صاحب کو، لیکن اچکزئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا بھی تو یہ ڈر ہے نا کہ اینڈ میں اتنی گفت و شنید ہو اور سب کچھ ویٹو ہو جائے. ہو چکا ہے آپ کے ساتھ ماضی میں، تو یہ پھر نہ ہو. تو اچکزئی صاحب نے اور تحریک تحفظ عیان پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ ہم دستخط شدہ ان کا اپروول لائیں گے اور آپ کے ساتھ گامزن ہوں گے اس مذاکرات کے عمل پہ فار پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو آپ اچکزئی صاحب کو ہی ملا دیں اگر آپ کی سنجیدہ ہے یہ آفر، ان کے لیے راستہ ہموار کیجئے کہ آپ کا بھی جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے، ویٹو نہ ہو کل کو کوئی چیز اور راستہ بھی کھلے. نہیں دیکھیں اچکزئی صاحب کو انہوں نے کوئی مذاکرات کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اتھارٹی نہیں دی. ہماری بھی انفارمیشن ہے انہوں نے مذاکرات کی کوئی اتھارٹی نہیں دی. اور اچکزئی صاحب اور جو دوسرے پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی دو ٹوک بات کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے ملاقات کی. ہم ملاقات میں عمران خان صاحب کو قائل کریں گے کہ وہ مذاکرات کی جو ہے وہ اجازت دیں. سو یہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ان جبکہ کو ہمیں مکمل اس طور میں پہ کوئی امپاور کر دیا، غلط بیانی کر رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہے، اور جبکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب ان کو بالکل امپاور نہیں کریں گے، ان کو بالکل مذاکرات کی اجازت نہیں دیں گے. یہ تو بڑی خبر ہے آپ کے پاس سر. تو یعنی کہ پھر یہ ایسی ہم گول گول گھوم رہے ہیں، ابھی نکلنا کچھ نہیں ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ماحول ویسے ہی تلخ ہے اور اوپر سے سنجیدگی نہیں ہے، تو کچھ ہو نہیں رہا یعنی کہ نہیں دیکھیں مذاکرات اسی وقت بامانی ہوں گے جب عمران خان صاحب مذاکرات کے اوپر بلیو کریں گے. عمران خان صاحب کی پرانی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ مذاکرات پہ بلیو نہیں کرتے. سر وہ یہی تو آپ کو انہوں نے یقین دہانیوں اس کے 2011 اوپر سے لے کے تصدیق، اس کے اوپر 2018 مہر تک تصدیق ثبت نہیں کرنے کے لیے وہ سن کہہ لیں رہے ہیں ہمیں رسائی دیں، ہم انہوں نے اپروول لے آتے ہیں، تحریری لے آتے ہیں. اچکزئی صاحب تو کہہ رہے ہیں سر. نہیں اپروول نہیں ملے گی، تحریری کیا زبانی بھی نہیں ملے گی. عمران خان صاحب نے 2011 سے 18 تک، 18 سے 22 تو یہ آپ کا تک تجزیہ اور خبر ہے. 22 سے 25 تک انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کے اوپر انہوں نے، آپ دیکھ لیں آپ، یعنی یہ تقریباً کوئی 12-14 سال کی بات ہے، انہوں نے کبھی مذاکرات تو کیے تجزیہ ہے آپ کا، کبھی انہوں نے ٹیک اوے مذاکرات ہے. کے نہیں اس میں اگر کوئی ادروائز کوئی اگر واقعہ ہوا ہے 12-14 سال کی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں سر بیرسٹر گوہر آج کہ کہہ انہوں رہے نے ہیں کہ کبھی پی بھی ٹی آئی جب وہ یہ حکومت تحریکیں میں اپنی تھے جگہ، اس لیکن سے پہلے مذاکرات بھی ہونے چاہیے. وہ تو بضد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حالات جیسے تقاضا کر رہے ہیں ویسے مذاکرات ہو نہیں رہے، اور صاحب اقتدار دل بڑا کرے، حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیکیں ہم مانگ رہے ہیں، تو مذاکرات بھی ہونے چاہیے. تو وہ تو آفیشلی یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کے تحریک تحفظ عیان پاکستان کے پلیٹ فارم سے دو اعلامیہ آ چکے ہیں مذاکرات کی، مگر آپ کرنا نہیں چاہ رہے، اس لیے نہیں مان رہے. آپ کے پاس خبر ہے کہ یہ عمران خان نہیں چاہتے. نہیں ہمیں خبر نہیں ہے، یہ بات تصدیق ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ مذاکرات نہیں چاہتے. اچھا. اور سر اب صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے لیے نظام ساقط ہو چکا ہے، اور ان کو یہ گمان ہے، بلکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 2026 بھی سزاؤں کا ہی سال ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں اگر تحریک انصاف نے مزاحمت کا راستہ اپنایا ہے اور باؤنڈریز کراس کی ہیں، لائنز کراس کی ہیں، تو ریاست نے بھی ہر طرح کی سختیاں بھی بڑھائی ہیں. صحیح گمان ہے، صحیح ان کو اندازہ ہے کہ 2026 بھی مزید سزاؤں اور سختیوں کا سال ہے.